قرآن کی ایک ایسی بابرکت اور باکمال سورت جو عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ یہ سورت بڑے بڑے ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی سورت ہے۔ جو بھی اس سورت کو پڑھتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی عرش کو ہلا دینے والی سورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے اور اگر بے شمار دولت کو سنبھال سکتے ہو تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو لازمی کر لینا، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب العالمین آپ کے خالی جھولیوں کو بھر دے گا اور میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھول دے گا۔ ایسے لوگ جو اپنی پریشانی بتاتی ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں بے برکتی ہے، دکان پر گاہک نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا اور پیسے یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی ہی پریشانی اور بے برکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہماری محترم بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں اور رزق کی تنگی ہے، یا پھر ہمارے سروں پر بہت زیادہ قرضہ ہے اور دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر تو بس ایک وقت کا ہی کھانا پکتا ہے جبکہ دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں اور بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اگر آپ نے بہت سے عملیات کر کے دیکھ لیے ہیں اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا اور آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ کی تقدیر کو بھی بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد جتنا بھی رب سے مانگو گے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، اپنی غربت والی زندگی سے پریشان ہیں اور اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی اور غربت والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو چند منٹ کا وقت نکال کر آج اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا۔ اچھے طریقے سے آج کے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ یہ وظیفہ آپ نے کس وقت کرنا ہے اور کتنی تعداد میں کرنا ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی غلطیاں اور ایسی وجوہات بھی بتائی جائیں گی جو کہ اکثر گھروں میں ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کے سبب آپ کے گھروں کے اندر پریشانی اور مصیبت آتی ہے، بیماری آ جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے اور بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں بھی ایسی کوئی غلطی کی جاتی ہے تو آج کے بعد ایسی غلطیوں سے بھی ضرور اجتناب کریں، اور 3 ایسے کام آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ نے آج اپنے گھروں میں لازمی کر لینے ہیں۔ ان 3 کاموں کے کرنے سے آپ کے گھروں کے اندر جتنی بھی بے برکتی ہوگی، رزق کی جتنی بھی تنگی ہوگی اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی اور ہمارے دن کبھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں اور اللہ کے ذات بابرکت پر ہمیشہ یقین کامل رکھا کریں، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ہی آج آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات کو ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا اور میری قسمت ضرور بدلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے عمل کیا کریں، کیونکہ جب کسی عمل کو کرتے وقت بے یقینی کی کیفیت ہوگی تو اسی وجہ سے ہمارا وہ عمل پورا نہیں ہوتا اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو پورے یقین سے کر لینا، تو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے معجزہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی اور انشاءاللہ ہر تنگی دور ہو جائے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی تاثیر بہت تیز ہو، کیونکہ ہم نے بہت سارے عملیات اور وظیفے کر کے دیکھ لیے ہیں لیکن ہماری پریشانیاں تو دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کرنے سے ہم ایک ہی دن میں اللہ کا معجزہ ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ ناظرین محترم، آج کے بعد آپ بالکل بھی مایوسی کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہیں اس کا اثر بہت ہی تیز ہے، اور جیسے ہی آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا معجزہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ناظرین محترم، کچھ لوگ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں
کہ وظیفہ تو ہم بالکل درست طریقے سے کرتے ہیں جیسے آپ بتاتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام ہی نہیں ہوا، تو جان لیجئے کہ یہاں میں آپ کو کچھ ایسی غلطیاں بتانے والا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت کرتے ہوں گے، اور ان غلطیوں کے سبب آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ان غلطیوں کو دھیان سے جان لیجئے کہ ان کو آئندہ آپ نے کبھی نہیں کرنا، اور وظیفے کا مکمل طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان غلطیوں کو جان لیتے ہیں کہ جن کے سبب وظیفے کا اثر نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ وظیفہ کرنے سے پہلے وضو نہیں کرتے، کچھ لوگ تو نماز ہی ادا نہیں کرتے اور قرآن پاک بھی باقاعدگی سے نہیں پڑھتے۔ ہم اپنی ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ کوئی بھی نوری عملیات اور قرآنی وظائف نماز کے بغیر نہیں ہوتے۔ نماز پنجگانہ ادا کرنا وظیفے کی قبولیت کے لیے شرط اول ہے، لہٰذا ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری اور بڑی غلطی یہ ہے کہ جب بھی آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں تو وظیفے کے دوران ہی اپنے آس پاس موجود گھر کے افراد کے ساتھ بات چیت کرنے لگتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ نہ صرف یہ کہ وظیفے کے دوران بات چیت کرنا بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ کسی کو اپنے وظیفے کے متعلق بتانا اور اس کی وجہ بتانا کہ میں کس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس عمل کا آپ کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور آپ کا وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی غلطی آئندہ کبھی بھی نہ کرنا۔ اب جان لیجئے کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، اس کے بعد نماز پڑھ لی، اور جب آپ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ جانا ہے کہ جہاں آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہاں میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا، اور جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی پوری توجہ آپ کے وظیفے کی جانب ہوگی۔ اب آپ نے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنا وظیفہ شروع کر لینا ہے، اور وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کا معجزہ بھی ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جان لیجئے کہ ویسے بھی چلتے پھرتے درود شریف کو پڑھنے کا اپنا معمول ضرور بنائیں۔ چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے، چاہے آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں یا پھر آفس میں ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے سے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، کاروبار میں اور دکان میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے کے سبب اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہی رہیں گی، کیونکہ درود شریف پڑھنے پر بہت سی فضیلتیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ سورہ الاحزاب۔ لہٰذا جو بھی بانصیب شخص، مرد یا عورت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی دیر بھی درود اور سلام بھیجے گا، اتنی ہی دیر وہ اللہ رب العالمین اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص درود پاک کا ورد کرتا ہے تو اس کا وہ درود پاک فوراً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں فوراً قبول ہو جائے اس کا اجر بھی جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد اور بے حساب ہیں۔ درود پاک پڑھنے کا ایک بہت ہی بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک اور میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟
فرمایا جتنا چاہو، میں نے کہا چہارم، فرمایا جتنا چاہو مگر اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، میں نے کہا آدھا، فرمایا کہ جتنا چاہو لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، میں نے عرض کی کہ 2/3، تو فرمایا کہ جتنا چاہو لیکن اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، میں نے عرض کیا کہ سارا درود شریف ہی پڑھوں گا، فرمایا کہ تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض کے اور کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے اللہ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے درود کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسرے آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000 بار، پانچویں آسمان والے 4000، چھٹے آسمان والے 6000 اور ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم و توقیر بجا لایا۔ مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت والے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف کی برکت سے زیادہ جمال آرا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی کہ اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ امام قسطانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک پرچہ نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا اور بھاری ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔
وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں، اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، میں بغیر آنکھ جھپکے دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، اور بغیر آنکھ جھپکے آسمان کے تارے گن سکتا ہوں، اور بغیر آنکھ جھپکے سمندر میں پانی کے قطرات اور بڑے بڑے صحراؤں میں ریت کے ذرات گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص کا ثواب اور اس پر ہونے والی رحمت کی تعداد کبھی نہیں گن سکتا جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیابی مل سکے۔ ناظرین کرام، اب سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت کریمہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ بھی پڑھ لیں تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی جگہ سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ عمل کرتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہی وقت دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے رب کریم سے مانگنے کا اور اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا اور اپنی تقدیر بدلنے کا وقت تو اصل میں اب آیا ہے، لہٰذا اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا دینے ہیں، اور جو بھی مانگنا ہو پھر میرے اور اپنے رب سے مانگ لینا، رب العالمین تمہیں فوراً عطا کر دے گا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں اور اپنے دکھ سنانے ہیں، اور پھر جو بھی مانگنا ہو، مثال کے طور پر یا اللہ پاک مجھے یہ بیماری ہے، مجھے اس بیماری کے سبب سخت تکلیف ہے، میری یہ بیماری دور فرما دے، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کر دے، یا اللہ رزق کی پریشانی ہے لہٰذا تو مجھے رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو تو اس طریقے سے مانگا کرو کہ یا اللہ اپنی شان رحمت سے عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا رب اپنے خزانوں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے اور اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے تو گھر کے اندر رزق ہی رزق ہو جاتا ہے، گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے، اور پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور گھر کے اندر دولت رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی، اور پھر آپ کی تمام پریشانیاں اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ معزز دوستو، درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک بابرکت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اس عمل کو کرنے والے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس خاص الخاص عمل کو کرنے سے پہلے ویڈیو کو ایک بار لائک، ایک بار شیئر کر لیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔